دل کے والو بند ہونے کا کیا مطلب ہے اور دل کی جو شریانیں یا جو رگیں ہیں بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو شریانیں ہوتی ہیں، جس طرح جسم کا جو ہر آرگن ہے، ہر حصہ ہے، اس کو خون چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح دل کو بھی، حالانکہ دل جو ہے وہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن دل کو اٹ سیلف کام کرنے کے لیے بھی خون چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ خون کیسے؟ دل کی اپنی ایک رگیں ہوتی ہیں، اسپیسیفک 4 سے 5 مین رگیں ہوتی ہیں جس کے تھرو اس کو ہر طرف سے خون سپلائی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی خاص رگ میں جو ہے وہ کلاٹ بن جائے یا اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ نارمل، اگر اتنی رگ ہے وہ پتلی ہو جائے، تو اس کو جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو آرٹری ہے وہ سٹینوزڈ ہو گئی ہے یا اس میں کوئی کلاٹ بن گیا ہے، اسکیمیا ہونے کا چانس ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ رگ پتلی ہو گئی ہے یا دل کی شریانیں تنگ پڑ گئی ہیں، وہ یہ ٹرم ہوتی ہے۔ دوسرا جو یہ ہمارا ہوتا ہے کہ والو بند ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے اور یہ غلط یوز کی جانے والی ٹرم ہے۔ والو بند نہیں ہوتے، بیسیکلی ہمارا جو دل ہے اس میں 4 چیمبرز ہوتے ہیں، 2 رائٹ سائڈ پہ اور 2 لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں جو چیمبرز ہیں ان کا پھیپھڑوں سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے چاروں کا، اور آپس میں، اور جو جسم میں جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے اس سے بھی ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہمارا جسم ہے اس میں 4 جو ہیں وہ والوز ہوتے ہیں، 2 چیمبرز کے درمیان رائٹ والے، 2 لیفٹ والے چیمبرز کے درمیان، اسی طرح اور ایک جو چیمبر کا جو پھیپھڑوں سے تعلق ہے اس میں ایک والو ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے بیچ میں۔ اسی طرح جو لیفٹ والا ایک جو ہمارا نیچے والا چیمبر ہے اس کا ہمارا ڈائریکٹ باڈی کے جو سپلائی ہے اس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ جس طرح مین سپلائی آتا ہے اس سے آگے جب پانی آتا ہے جیسے کہ بڑی ٹینکی سے، پھر آگے والو کھلتے ہیں اور وہ آگے ڈفرنٹ جگہ سپلائی ہوتا ہے، اسی طرح ڈفرنٹ والوز ہوتے ہیں ہمارے چیمبرز کے درمیان۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ والو خراب ہیں، وہ جو والو ہوتے ہیں وہ ان کا اگر کوئی ایشو ہو، ان میں کوئی مکینیکل ایشو ہے، کوئی ان کا کنجینیٹل ایشو ہے، بچپن سے کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی ابھی کوئی انفیکشن ہو گیا اس والو کا، تو وہ ایک ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہارٹ کا جو بلڈ ہے وہ ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں جتنی اماؤنٹ میں اور جس فارم میں اس کو جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا ہوتا، تو والو کا ایک ایشو علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جو دل کو سپلائی کرنے کے لیے رگوں کا ایشو ہو تو ان کا ایک علیحدہ ایشو ہوتا ہے۔ اب انجیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ انجیوگرافی یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری چھوٹی شریانی ہوتی ہیں بازو کی، اس سے ایک تار ڈالی جاتی ہے، آپ وہ کیمرہ سمجھ لیں جو ڈالا جاتا ہے، اور اس کے تھرو ہمیں جو ہماری دل کی رگیں جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہاں تک پہنچا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ جو رگیں ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ ان کے اندر ڈائی ڈال کے ان کا پھر ایکس رے امیجز لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ جو شریانی ہے وہ تنگ تو نہیں ہوئی ہوئی۔ اگر وہ تنگ ہوئی ہوئی ہوں تو وہاں پہ جو انٹرونشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹینٹ ڈلا ہوا ہے۔ سٹینٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ شریان تنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس میں ایک ایسی چیز ڈالیں گے، بیلون ڈال کے اس کو انفلیٹ کر دیں گے تو اور وہ شریان جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اب اگر شریان بہت زیادہ تنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کو بیلون ڈال کے انفلیٹ نہیں کیا جا سکتا، سٹینٹ نہیں ڈالا جا سکتا، یا تینوں جو ہماری رگیں ہیں مین سپلائی کرنے والی وہ تینوں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ ان کو تینوں میں سٹینٹ نہیں ڈالا جا سکتا، تو پھر اس کو ہم ایک اور پروسیجر کیا جاتا ہے جس کو ہم بڑا آپریشن یا بائی پاس سرجری کہتے ہیں، کرونری آرٹری بائی پاس گرافٹ کیبج پروسیجر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو رگ بند ہوتی ہے وہ بند رہتی ہے، ہمارے جسم کے باقی حصوں سے ایک چھوٹی رگ اٹھائی جاتی ہے، اس کا ایک الٹرنیٹ راستہ بنا دیا جاتا ہے، اس مین جو رگ جو بند ہوئی ہے اس کو بائی پاس کر کے دل کو سپلائی کرنے کے لیے ایک علیحدہ رگ بنا دی جاتی ہے، تو اس کو بائی پاس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں آج دل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہاسپٹل میں جو مریض اور ان کے اٹینڈنٹس یہ ٹرم یوز کرتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی اور مزید ویڈیو دیکھنا اور اپنا صحت کے بارے میں مزید انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو لازمی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔